حکومتی وفد نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملاقات میں احسن اقبال، امیر مقام اور نذیر تارڑ شریک تھے، جبکہ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے مولانا لطف الرحمان، مولانا راشد محمود سومرو، MPA سجاد خان اور آفتاب شاہ نے شرکت کی ہے۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جماعتوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ صوبائی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا موجودہ عمل آئینی تقاضوں کے خلاف اور غیر قانونی ہے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے اس متنازع عمل کو متفقہ طور پر مسترد کرتی ہیں۔ رہنماؤں نے توقع ظاہر کی کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور پشاور ہائی کورٹ اس متنازع پارلیمانی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ عدالتی وقار اور آئینی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صورتحال کا قانونی اور غیر جانبدارانہ جائزہ لیں گے۔ اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ حزب اختلاف باقاعدہ اپنے وکلاء پینل کے ذریعے اس معاملے پر عدالت سے رجوع کرے گی تاکہ صوبے میں آئین اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جا سکے۔ دارالعلوم حقانیہ کے مرکزی ترجمان کا پاک افغان کشیدہ صورتحال پر پالیسی بیان۔ تفصیلات کے مطابق دارالعلوم حقانیہ کے مرکزی ترجمان نے پاک افغان کی کشیدہ صورتحال پر آج پالیسی بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں برادر پڑوسی اسلامی ممالک کے درمیان حالیہ سرحدی جھڑپوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ دونوں ممالک کو افہام و تفہیم اور صبر و تحمل سے اپنے معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ اور دشمنی دونوں ممالک بلکہ تمام خطے کے لیے انتہائی نقصان دہ اور خطرناک ہے۔ پاکستان، افغانستان اور امارت اسلامیہ کے لیے ہمیشہ سے نرم گوشہ رکھتا ہے اور تمام نازک اور اہم موقعوں پر انہوں نے سیاسی و اخلاقی لحاظ سے افغانستان کی تائید و حمایت کی ہے۔ ماضی میں روس اور امریکہ کے حملوں اور دیگر قدرتی آفات اور داخلی انتشار کو ختم کرنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے، لہذا افغانستان کو پاکستان کی قربانیوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح پاکستان کے حکمرانوں کو بھی ایسی پالیسیاں نہیں اپنانی چاہیے کہ امارت اسلامی افغانستان مکمل طور پر پاکستان مخالف قوتوں کے زیر اثر نہ چلا جائے۔ دارالعلوم حقانیہ نے ہمیشہ افغانستان، کشمیر، فلسطین اور دیگر معصوم و مظلوم قوتوں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ اس موقع پر بھی دارالعلوم حقانیہ، جمعیت علماء اسلام سمیت ملک کی اہم مذہبی جماعتوں اور وفاق المدارس العربیہ اور خصوصاً قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان اور شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کے ہمراہ اس بڑھتی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ دارالعلوم حقانیہ دونوں اطراف کے جانی نقصان پر بے حد رنجیدہ ہے۔ یہ اخباری بیان نائب محتمم مولانا راشد الحق سمیع، مولانا عبدالحق ثانی، امیر جمعیت علماء اسلام، مولانا سید یوسف شاہ، مولانا لقمان الحق، مولانا عرفان الحق، مولانا اسامہ سمیع، مولانا خزیمہ اور دیگر علماء اور مشائخ کی طرف سے جاری کیا ہے۔ جو لوگ روزے کو پوجا کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں وہ براہ راست اسلام کے دشمن ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے سیکرٹری جنرل مولانا منظور الاسلام افندی نے کہا ہے کہ انصاف پر مبنی ریاست کے قیام میں جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انصاف پر مبنی ریاست کی بنیاد رکھنے سے قبل ضروری ہے کہ ہر فرد اپنے اندر عدل و انصاف کی روح پیدا کرے۔ اگر خاندان، معاشرہ اور ریاست کے تمام طبقات کے ذمہ داران عدل و توازن کا مظاہرہ کریں تو ملک میں امن و استحکام خود بخود قائم ہو جائے گا۔ مولانا منظور الاسلام افندی نے کہا کہ انصاف اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ جو لوگ اسلام کے نام پر سیاست کرتے ہیں مگر پس پردہ اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، انہیں اقتدار میں آنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ آنے والے عام انتخابات میں کھجور کے درخت کے نشان پر ووٹ دے کر انصاف پر مبنی سیاست کے قیام کی جدوجہد کو آگے بڑھائیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ جو لوگ روزے کو پوجا کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں وہ براہ راست اسلام کے دشمن ہیں۔ ہم ایک شاندار دینی و قومی تاریخ کے وارث ہیں اور ہمارا مقصد انصاف پر مبنی سیاست کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض لوگ اسلام کا نام لے کر محض اپنے مفادات کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں، ایسے موقع پرستوں کو عوام کو مسترد کر دینا چاہیے۔ یہ خطاب گوائن گھاٹ شہید مینار میدان میں منعقدہ ایک بڑے عوامی اجتماع سے کیا گیا جو انصاف پر مبنی ریاست کے قیام کے عنوان سے منعقد ہوا۔ اجتماع کی صدارت مولانا فخر الاسلام نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض مولانا غلام انبیاء قیس نے انجام دیے ہیں۔
جلسہ کے اختتام پر جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش اور اس کی ذیلی تنظیموں کے ہزاروں کارکنوں نے ایک پرامن ریلی بھی نکالی ہے۔